اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ شق صدر کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کے اسے بھی چاک کیا گیا، اور اللہ کی جانب سے اس قلب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے اور علوم نبوت اللہ تعالیٰ نے بھروائے اور بھرے۔ پہلی دفعہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی، اس وقت پیش آیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چلانے گئے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اور ان کے پاس ایک سونے کا تشت تھا، سونے کا تھال تھا، اس تھال کے اندر برف کے ٹکڑے موجود تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو اور قلب مبارک کو اس برف کے ٹکڑوں سے دھویا اور دوبارہ اسی طریقے سے سلائی کر دی۔ اب یہ پہلی دفعہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہ پوری دنیا کے بچوں سے مختلف ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے بچپن والی عادات نکال کے نبوت والی عادات بھر دی جائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی بھر سکتے تھے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے بطور معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے شق صدر فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم نبوت اور نبوت کی جو اوصاف تھے وہ عطا فرمائے۔ دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے وہ 10 سال کی عمر میں پیش آیا ہے، اور 10 سال کی عمر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء اکرام یہی لکھتے ہیں، چونکہ 10 سال کی عمر وہ بلوغت کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی سوچ اور انسان کا نظریہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلوغت والی سوچ، بلوغت والی عادات اور بلوغت والے نظریات جو ہیں وہ انسان کے دل و دماغ میں اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال کی عمر میں شق صدر دوبارہ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر سے بلوغت والی سوچ اور عادات نکال کے نبوت والی سوچ، عادات، اخلاق اور اوصاف پیدا فرمائے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی وہ شان والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بلوغت بھی شان والا تھا۔ یاد رکھیں، نبی صرف اعلان نبوت کے بعد معصوم نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین دکھا رہے ہیں امت کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے بھی اپنے پیغمبر کو وہ اوصاف عطا فرمائے جو دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ والد سر پہ موجود نہیں ہے، والدہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والی ذات وہ خود خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شق صدر فرمایا اور تربیت کا وہ انداز اختیار کیا جو روئے زمین پہ کسی کا بھی ایسا تربیت کا انداز نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اندر بھی اور بلوغت کے زمانے کے اندر بھی وہ عادات اور وہ اوصاف جو عام بچوں کے اندر ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ اور پاکیزہ رکھا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے وہ آیا ہے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اب وہ اعلان نبوت کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس لیے کیا گیا کہ جس کے بارے میں سیرت نگار حضرات، علماء اور فقہاء حضرات فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی طاقت اور قوت پیدا کر دی جائے کہ جس طاقت اور قوت کی وجہ سے نبوت اور وحی کا بھار جو ہے وہ اٹھانا اور اسے برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو وحی کا نزول اتنا شدید اور بھاری ہوتا تھا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا، اور پسینہ آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنی شدت ہوتی تھی وحی کے نزول کے وقت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری مرتبہ جو شق صدر کیا گیا وہ 40 سال کی عمر میں کیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر اور دل کے اندر ایسی قوت پیدا کر دی جائے کہ جس قوت کی وجہ سے وحی کے اثرات کو برداشت کرنا اور وحی کے جو شدت ہے وحی کی اسے سہنا آسان ہو جائے۔ اور چوتھی مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا وہ تھا جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں۔ چوتھی مرتبہ اس وقت شق صدر کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ شق صدر کرنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے جہان سے نکل کے وہ آسمانوں والے جہان میں جنت و جہنم کے معاملات، عرش معلی، لوح قلم کرسی سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ خدا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا تھا، تاکہ وہ معاملات جو اس دنیا سے باہر کے ہیں ان معاملات کو دیکھنا اور ان معاملات کو سمجھنا اور ان معاملات کو جو ہے وہ ان کے اثرات کو قبول کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ایسی طاقت اور قوت اور اوصاف پیدا کر دیے جائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان حالات کو کنٹرول کرنا یا ان حالات میں چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمائی کہ جو آج تک اس انداز سے نہ کسی نبی کی تربیت کی گئی نہ کسی غیر نبی کی تربیت کی گئی۔ اور یہ شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہے، پہلا 4 سال کی عمر میں، دوسرا 10 سال کی عمر میں، اور تیسرا 40 سال کی عمر میں، اور چوتھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو یہ 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکال کے اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور دانائی اور علوم نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اور سینہ مبارک میں بھرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ وہ کٹائی کا جو نشان تھا، جو فرشتوں نے سینہ چاک کیا تھا، تو وہ نشان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ موجود تھا۔ تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک شعبے سے واقف ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو چھوٹا سا درس تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے حوالے سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالی ہر مسلمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔